ګرانو مینوالو السلام علیکم. محمد اظهر خان افریدي صاحب زه تاسو ته په خپلو خپرونو کې په خیر راغلاست کوم. په قطر کې د جناب حاجي شمال ګل صاحب یوسفزی سره دوی دو تخا پتہ سے پختون کا آسمرا پیسہ گٹیا مزید لگئی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ویزا نہیں ملتا. ایک بزنس کمیونٹی ہے، ان کو سب کو جوائن کر کے ہم ایک بزنس فورم تشکیل دے رہے ہیں. ځکه چې د قطر په ډیولپمنٹ کې د پښتنو غټه حصہ ده. اذا شوف درازات د ملک نزي یا ډیر غریب شي یا د غمزینه. زه دا نه غواړم چې دوی راشي سفرخانه ته او دوی همدغسې د کار نه بغیر واپس لاړ شي. 5 लाख आदमियों ने अगर पैसे भेजे 14 लाख के साथ से तो उसका तो ٹرسٹ کتنا سر دو ځان پسې دویم خلک پښتانه او پاکستانیان ګوري. 35 سال وشو وسافرې الحمدلله یعنی هیڅ تکلیف ته نه عمل. ناظرین، ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے آپ کا میزبان اشرف صدیقی دوحہ سے آپ کو آداب پیش کرتا ہے. السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو میں پہلے بھی کچھ پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم قطر کی بات کرتے ہیں، قطر اسلامی برادر ممالک میں ان میں سے ایک ملک ہے جہاں پاکستانی 70 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف انداز سے. اور اب تو ایسا ہے کہ جس میں تقریباً 4 جنریشنز جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پرامن طریقے سے پرسکون طریقے سے اپنا وطن سمجھتے ہوئے یہاں ماشاءاللہ اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہیں. انہی خاندانوں میں سے آج ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے، کوئی آج سے سمجھ لیجئے کہ 40 سال پہلے ایک شخصیت رفیق بٹ صاحب قطر تشریف لائے، اور اس وقت کاروباری لحاظ سے بھی قطر کی جو آج ہم صورت دیکھتے ہیں وہ کافی اس سے دور تھی، کافی اس سے پیچھے تھی. رفیق بٹ صاحب یہاں آئے، انہوں نے ایک ویژن دیا کاروباری میدان میں، اور یہاں کا سب سے بڑے جو کاروباری گروپس ہیں، تحصیل گروپ کی انہوں نے داغ بیل ڈالی. انہی کے بیٹے راشد بٹ صاحب ایک منفرد شخصیت پاکستانی کمیونٹی میں، نوجوان ولولہ انگیز. تو آج ہم راشد بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. تو راشد بٹ صاحب السلام علیکم، اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، ڈاکٹر صاحب کا، اشرف صدیقی صاحب کا، اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری جو ٹیم ہے. آپ لوگ اتنی دور سے ہمارے اس چھوٹی سی اسٹیٹ کے اوپر نہ تشریف لے کے آئے اپنی اس محبت کے ساتھ. میری نالج ہے کہ یہ اراؤنڈ مور دین 100 کنٹریز میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ 190 ممالک میں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کو بھی اس چھوٹی سی ریاست کے اندر اراؤنڈ میرے خیال سے 80,000 کے قریب پاکستانی رہتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بھی نمائندگی ہو جائے گی، اور جو ہمارے اندر خلوص خاص طور پہ جو تارکین وطن کہلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر کی محبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے ملک سے دور رہتے ہیں، اور ادھر بیٹھ کے صرف میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کنٹری کو نہ دیکھ کے اس کے پروگرام ادھر کے لوگوں کو اور ادھر کے حالات سے آگاہ رہتے ہیں. تو یعنی یہ دیکھ کے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر ادھر آئے ہوئے ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستانی چینلز ہیں، اینڈ وی آلسو پراؤڈ فار دیٹ آلسو کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس طرح عزت بخشی کہ آپ لوگ ہم لوگ یہاں قطر میں جو پاکستانی رہتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 80,000 83,000 پاکستانی، تو یہاں مختلف ٹی وی چینل آتے ہیں، آپ آرام سے دیکھ لیتے ہیں یہاں؟ ادھر ڈش کے اوپر آپ آلموسٹ سارے چینلز دیکھ لیتے ہیں، اور کیوٹل کی پرووائڈ کی ہوئی جتنے چینلز ہیں نا،
آپ لوگ یعنی آلموسٹ جو پاکستان کے جو فیمس چینلز بھی ہیں یا جو کہ یو کے اور یورپ کے اندر بھی پورے جو نشر ہوتے ہیں وہ آپ سارے آلموسٹ سارے دیکھ لیتے ہیں. تو ڈی ایم ڈیجیٹل سے آپ کی آج پہلی ملاقات ہے؟ ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، لیکن ایز پر چینل وی نوز، اور میرے خیال سے یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو یعنی کہ اچھا ماشاءاللہ آپ باقاعدہ سے ڈی ایم ڈیجیٹل دیکھتے ہیں؟ باقاعدگی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات کچھ سگنلز یا کچھ اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آلموسٹ کچھ اس کے فیوچر پروگرامز ہیں جو کہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا کب آنا ہوا؟ آپ کی پیدائش یہاں کی ہے یا آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور پھر آپ چھٹی میں ادھر آئے؟ ہم لوگ میرے والد صاحب اراؤنڈ 1964 میں آئے. اچھا 1964 میں آئے تھے؟ وہ شپ میں آئے تھے، پاکستان میں اچھی جاب کرتے تھے. ادھر یہ ہے کہ زیادہ بہتر روزگار کی تلاش میں ادھر آئے، تو جب ادھر آ گئے تو ادھر اتنا اچھا ان کو پیکیج نہیں ملا. اس ٹائم پہ ان کو انڈین کرنسی تھی غالباً اس ٹائم پہ نا، تو 300 روپے انڈین روپے ان کی سیلری تھی. پاکستان میں وہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ 500 روپے لے رہے تھے ادھر، لیکن کیونکہ وہ باہر آئے تھے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں جو ہے نا، تو اس زمانے میں تو میرا جو خیال ہے کہ جو لیبر کی جو ڈیلی ویجز تھیں، ڈیلی ویجز بھی کوئی 3 روپے یا 4 روپے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی طرح تھی. جی تو وہ جب یہاں پہ آئے تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی ہے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، تیسیر گروپ کی. ایک دکان ہی شروع کی تھی سزوکی جو کہ فیمس برانڈ ہے، اس کو لے کے آنے کے لیے کومہو ٹائرز کا آپ نے یہ ساری ایجنسیز، ڈیکسل بیٹریز وغیرہ، یہ کمپنی کو انہوں نے ایز اے فرسٹ پرسن جوائن کیا اور 35 ایئرز اس میں ایز اے جنرل مینیجر کام کیا. اور ہم لوگ سارے بھائی، ہم لوگ 5 بھائی ہیں، ایک سسٹر ہے، ہم لوگ سارے بھائی ادھر ہی پیدا ہوئے. اور آپ کی دوحہ کی پیدائش ہے ماشاءاللہ. اچھا ہمارے سب بھائیوں کے بچوں کی بھی ماشاءاللہ، سب کی بچوں کی بھی ادھر کی. ہماری اس کے باوجود جو آپ کی باتوں سے بھی ساروں ناظرین کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے قطر کے ساتھ اور یہ وہ، لیکن اس کے باوجود یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والدین کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ یہ جو ہمیں یہاں پاکستان کا اپنے ملک کا فلیگ نظر آ رہا ہے اور آپ کی جو اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اور پھر آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ امریکہ میں آپ کو چانس تھا کہ آپ امریکن نیشنلٹی لے کے وہاں کچھ بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پریفرنس دی کہ آپ یہاں واپس آئیں اور اپنے وطن کے قریب بھی رہیں. تو یہ واقعی کافی. میں سر آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں، جب ہم لوگ بچپن میں نا، میں آپ کو محب الوطنی کی اپنے والد صاحب کی بتاتا ہوں. انہوں نے نا ہمارے چیز، جب بھی آپ کو پتا ہے ادھر جو لوگ باہر رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو سال میں 1-2 دفعہ بچوں کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں لے کے جاتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے والد صاحب جب ہمیں لے کے جاتے تھے نا تو ہمارا مخصوص ہوتا تھا کہ ہم نے 15 دن جو ہے نا اپنے ریلیٹیو سے ملنا ہے، اپنی آبائی جگہ پہ جانا ہے. اور اس کے بعد ہی یوز ٹو ٹیک، وہ لوگ ایک وین لے لیتے تھے والد صاحب اس ٹائم پہ، ہائی لیکس ٹائپ کی ایک گاڑی رینٹ پہ، اس کے اندر آلموسٹ سارے فیملی ممبرس کو لے کے نا والد صاحب کہتے تھے 15 دن آپ اپنی آبائی جگہ پہ رہیں، باقی 15 دن ہم لوگوں کو نا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں. آپ یہ یقین کریں کہ ہمیں ہر سال ان کی یہ روٹین ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب ہم ادھر جاتے تھے نا تو میں نے جو اس بچپن میں جو پاکستان کے میں نے جو مناظر دیکھے ہوئے ہیں، کالام، ناران، سوات، تو میرے وہ ذہن کے اندر ایک ایسے امیجز بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیا گھوم کے. لیکن یہ میں اس پہ میں حلف اٹھانے کے لیے میں نہیں ہے کہ فرسٹ آف آل وی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. میں کہتا ہوں کہ صرف ہو سکتا ہے ادھر شاہراہیں یورپ کی طرح نہیں ہوں گی، ہوٹل 5 سٹار نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پہ ان خطوں میں، ان علاقوں میں آپ جا کے ویسے ہی کھڑے ہو کے کہیں بھی کوئی بھی پوز پہ پکس لے لیں، آپ کو ایسے ہی لگے گا الحمدللہ کہ آپ کسی کیلنڈر میں کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بحیثیت تاجر آپ قطر اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے اس سے آپ کیا مطمئن ہیں؟ نہیں، قطر اور پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک، کیونکہ ہم تو بیسکلی ہماری یہ آلموسٹ مجھے تو خود بزنس میں اراؤنڈ 15 سال ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھوڑا سا ایک یہ مجھے افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہر دوسرے تیسرے دن بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں بیگ پکڑ کے، کہ جسٹ یعنی ڈفرنٹ کنٹری سے، اور موسٹلی انڈیا سے لوگ آتے ہیں
کہ آپ کو یہ اسکرو بھی چاہیے ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, آپ کو یہ اسٹریپر چاہیے ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, آپ کو یہ نیل چاہیے ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, آپ کو یہ برش چاہیے, آپ یو جسٹ نیم دا آئٹم, تو وہ آپ کو بولتے ہیں ہم یہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اور آپ کو جو ہمیں آپ یقین کریں, جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہنا ہمارے اندر اس طرح ہے کہ جیسے ابھی آپ کا اپنا کوئی بندہ آ جائے تو آپ کو اگر وہ کوئی 1-2 ریال چیز مہنگی بھی دے رہا ہے لیکن آپ کے ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی نہیں یار یہ فائدہ ڈائریکٹلی پاکستان میں جا رہا ہے, تو آپ یو آر ریڈی ٹو پرچیز ایون لٹل بٹ ایکسپینسو آلسو. لیکن ہم بندوں کو ہم لے کے تو نہیں آ سکتے, ہمارے پاس پاکستان سے بندے آتے ہیں, آپ کو کاٹن گلوز چاہیے, آپ کو اوور آلز چاہیے, آپ کو کاٹن ریکس چاہیے, یا پھر آپ فوڈ سٹف میں جو پاکستان کے کچھ جس میں پاکستان ایکسپورٹس میں مینگو کر لیں, ان کے کنو کر لیں, یا آپ رائس میں کہہ لیں. لیکن جو ہمارے سے ریلیٹڈ بزنس ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں کافی زیادہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, لیکن مے بی ان کو کچھ اس طرح ادھر پرابلمس ہو, لیکن میں جی بالکل بہت زیادہ گنجائش ہے. اچھا, اینڈ پیپل دے آر ولنگ ٹو گیو آرڈر. یہ نہیں کہ صرف پاکستانی کمیونٹی کا, یعنی کہ ہر بندہ ادھر اتنی بڑی مارکیٹ ہے. آپ دیکھیں قطر ابھی کس طرح گرو, اس کی کنسٹرکشن کیسے ہو رہی ہے, اور نیکسٹ کمنگ 10 to 15 ایئرز یہاں پہ ماشاءاللہ کنسٹرکشن چلتی رہے گی. آپ کو جیسے خود آپ نے قطر کی خود ہسٹری بیان کی ہے کہ قطر ایک پہلا ایسا پورے GCC میں بلکہ یہ اس طرح کا کنٹری ہے کہ جن کے پاس آئل تو ہے ہی ہے لیکن گیس کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں, اور ایز پر مائی نالج کے ان کے پاس ماشاءاللہ مور دین 200 ایئرس کے ان کے پاس ذخائر ہیں. یہ بتائیے کہ آپ شب و روز کس طرح گزارتے ہیں اپنے؟ شب و روز قطر کے اندر ہماری یہاں پہ روٹین یہ ہوتی ہے, آپ کو آج کل کے بتاؤں یا بچپن سے بتاؤں کس طرح؟ کاروباری لحاظ سے جب آپ اٹھتے ہیں صبح, اس کے بعد پھر آپ, ہمارا ماشاءاللہ میں نے کہا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ سارے بھائی ماشاءاللہ نا ایک ہی امبریلا کے نیچے رہتے ہیں, اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے پہ قائم رکھے. ہمارا سٹارٹنگ میں تو یہ روٹین تھی کہ جب بالکل شروع کیا تھا کاروبار تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا ہماری پہلی دکان تھی ریکارڈڈ قطر میں, جو کہ فجر کی نماز کے بعد ہماری دکان کھل جاتی تھی. یہ ٹرینڈ بھی قطر میں ہم نے شروع کیا تھا. آج کی ڈیٹ میں بھی میں ابھی وہ شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہم سارے بھائی اٹھ کے, تو اس ٹائم پہ کیونکہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو ورکرز جاتے ہیں نا, یہ سٹارٹنگ بھی نا صبح کے ٹائم پہ جو ہے نا سائڈ پہ جاتے ہیں. تو ابھی کیونکہ سٹاف زیادہ ہو گیا ہوا ہے, محنت بھی ماشاءاللہ کافی کر لی ہوئی ہے, تو ابھی سٹاف, کیونکہ پہلے سٹاف نہیں تھا ابھی سٹاف ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے جو 3 شو روم ہیں فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا کھل جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ابھی پیپر ورک زیادہ ہوتا ہے, اور ہمیں ہمارے مینیجرز نے یا انجینئرز نے رپورٹس کرنی ہوتی ہے, تو ٹائمنگ بس یہ ہے کہ میرا آفس آنے کا ٹائم 9 بجے ہے, دوسرے ایک بھائی ہیں وہ 8 بجے ہیں. سارے بھائی صبح ایسے ہی 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد اٹھ کے تو پھر ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں گھر پہ, پھر اس کے بعد اپنے اپنے شو روم پہ چلے جاتے ہیں. میں 9 بجے اپنے شو روم پہ آ جاتا ہوں, ادھر آ کے اپنا جو سٹاف ہے جو اپنے ڈیلی کی جو ہے, کیونکہ ہماری میری شاپ کو اس ٹائم پہ کھلے ہوئے آلموسٹ تقریباً شو روم کو 4 گھنٹے ہو گئے ہوتے ہیں, تو وہ رپورٹس دن کی پھر آگے جو کرنا ہوتا ہے, پھر سائٹ پہ وزٹ کر لیتے ہیں جو ہماری سائٹس چل رہی ہوتی ہیں, یا اپنے مین سٹورز پہ کسٹمر کے ساتھ. 12 سے 1 بجے تک آفس ٹائم ہے. قطر کے ٹائمنگ کچھ اس طرح کے ہے کہ یہ ایک شفٹ میں پورا قطر میں کام نہیں ہوتا ہے. قطر میں شروع سے ہی نا آپ یہ کہ صبح 7 سے 12:30 بجے تک ہوتا ہے, پھر 3 سے 6 یا 3 سے 7 بجے تک 2 شفٹوں میں یہاں پہ کام ہوتا ہے. جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کی ایک ہی شفٹ چلتی ہے, لیکن کیونکہ ہماری کنسٹرکشن نہیں ہے, ہمارا ٹریڈنگ سے تعلق ہے, تو ہمارا بھی 2 شفٹوں میں جو ہے نا وہ چلتا ہے. لیکن میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ میں 1 بجے تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو حرارت جو گرمی میں شدت ہے, جی بالکل, اس کی وہ یہ آپ کہہ لیں کہ دوپہر کو جو مزید گرمی کے ہوتے ہیں وہ 3 آورز وہ لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ گھر پہ ہی جا کے کھانا کھا کے وہ 2 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں, اس کے بعد واپس 3 سے یا 4 بجے کے ٹائم جو ہوتے ہیں. لیکن روٹین بعد میں یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم شام کے ٹائم پہ ہم دوپہر کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, جب آج کل تو چھٹی ہیں, بچوں کے ساتھ جب آتے ہیں, جب ہم گھر جاتے ہیں, بچے بھی اس ٹائم پہ آنے ہوتے ہیں, پھر ہم لوگ پوری فیملی اکٹھے جو ہے نا, ہمارے گھر میں آلموسٹ کھانے پینے کی ہماری فیملی بڑی شوقین میں, اور وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, فیملی ویسے تو وہ یہ کہ آلموسٹ 5 بفے لگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ماشاءاللہ
سارے بھائی میں نے کہا کہ شادی شدہ ہیں تو 5 ہی میری وائف کو انکلوڈ کر کے 5 ہی بھابھی ہیں، تو وہ جو ہے نا سارے ہر ٹائپ کے کھانے بنے ہوتے ہیں، تو یہ کہ لنچ ہماری فیملی جو ہے نا ساتھ میں اکٹھا کرتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ دوپہر کو پھر ہم لوگ سارے بھائی ماشاءاللہ کچھ ایک یہاں پہ جو ایک ہوٹل ہے میریٹ کر کے سارے کو پچھلے 10 سال سے اس کے ممبر ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ایک چیز ہے کہ صرف کاروبار کا مقصد یہ نہیں کہ پیسے کمانا. نہیں تو وہاں کیا کچھ چائے وغیرہ پینے جاتے ہیں یا کیا؟ نہیں، ہم لوگوں کو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کم از کم دن میں 1 سے 1.5-2 گھنٹے ضرور دیتا ہوں. میں ادھر جا کے کم از کم آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرتا ہوں، ادھر آپ جم کرتے ہیں اور آپ رننگ وغیرہ کر لیں، یعنی آپ اپنی باڈی کے ساتھ آپ تھوڑا انصاف کر دیتے ہیں کہ آپ کو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کھایا پیا بھی ہوتا ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے اور آپ مینٹلی طور پہ بھی زیادہ فریش رہتے ہیں. آپ نے جب یہاں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش یہاں کی ہے، پھر یہاں ظاہر ہے سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، باعزت طریقے سے کام کر رہے ہیں، پورا امن طریقے سے کام ہو رہا ہے، لوگ باہر سے بھی بے تحاشا آئے ہوئے ہیں ادھر جاب کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں قطر میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ملک میں جو بحران آیا ہوا ہے، ملک کے جو حالات سنجیدہ ہیں، اس میں آپ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ میں یہ پیدا ہوئی کہ میں جا کے کوئی جوائن کروں، کوئی نہ کوئی بیس، کوئی نہ کوئی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی؟ یہ بھی آپ نے میرے دل کی ابھی بات کی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارا کوئی میں تو سیاست کرتا بھی نہیں. اگر آپ سیاست ویسے میرے نزدیک اگر آپ صحیح کام کریں، سیاست بیسکلی سیاست ایک عبادت ہے. اگر آپ اس کو صحیح طرح کریں تو یہ عبادت ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، آپ کو میں نے آپ کو جیسے بتایا میرے ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے آپ کوئی سنگر کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بندہ بڑا پسند آئے تو آپ فین بن جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا مجھے نا، میں بیسکلی آئی لو دس پرسنالٹی کہ میں ان کا فین ہوں. تو مجھے یہ نہیں کہ وہ یہ چیز ہے، تو میں نے چوز کیا کہ میرے لیے یہ مجھے جینون اور مجھے ان کی شخصیت اس طرح کی لگی ہے کہ جو کہ آپ نے پھر یہاں پارٹی کی اپنی صدارت بھی سنبھالی آپ نے قطر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی منشا تو ہوگا نا کہ یہاں میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے میں. بالکل. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا صرف بیسکلی مقصد یہی ہے کہ دیکھیں، ہم جیسے بھی ہم بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ میڈیا واچ کرتے ہیں، ہم یہاں پہ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں ہمیں بیٹھ کے جتنے بھی، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قطر کے اندر، میں کہتا ہوں یورپ کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں، مجھے یہ پتا کہ بعض اوقات آپ یقین کریں جیسے خودکشیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، جو جیسے ہم لوگ تو بیسکلی ہم لوگوں کا تو ریورس گیئر لگ چکے ہیں. ہمیں تو ایسے لگتا ہے، ہم دوسری نیشنز کو دیکھیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ 10 سال پیچھے آ گئے. بجلی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، لوگ مار رہے ہیں. یعنی آپ یقین کریں فیملی کے ساتھ بعض اوقات آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے بڑی زیادہ ورائٹی پڑی ہو نا، تو آپ بعض اوقات آپ کہتے ہو کہ یار نہیں یہ ایک ہی ڈش کھا لو، یعنی آپ کا دل نہیں کرتا. میں اور باقی بھی جو لوگ ہیں پاکستانی ان کا بھی نہیں دل کرتا ہوگا، یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، صرف یہ کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جیسے بولا کہ کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اس کا ایک جب کوئی بندہ جذبہ رکھتا ہے، جب آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ یو نیڈ اے امبریلا. تو اس پہ میں پراؤڈ کرتا ہوں. جیسے ہمارے ملک کے اندر سوات کا ہوا واقعہ، وی وینٹ آور سیلف، ہم نے جا کے وہاں پہ PMLN قطر کی طرف سے جا کے وہاں پہ لوگوں کی ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا، امداد کی. بعد میں چیف منسٹر فنڈ کے اندر میں نے اراؤنڈ 12 لاکھ روپے پرسنلی میں نے وہاں پہ جا کے دیے. اچھا. جس کے اوپر مجھے بعد میں اعزازی CM صاحب کی طرف سے لیٹر بھی آیا کنفرمیشن کا. ابھی ہم نے جو پلان کیا جو ہماری پارٹی کے یہاں پہ جو ماشاءاللہ پریکٹیکلی اور ہمیں جب بھی کوئی چیز آتی ہے وی جسٹ اسٹریٹ اوے وی گو دیئر، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں جا کر. نجمت صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوگا تو آپ سے بس ایک آخری سوال اور خواہش DM ڈیجیٹل کی بیس سے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ایک جوش جذبہ اور ایک ملک کے ساتھ، ملک کی زمین کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے، اسے دیکھتے ہوئے جو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ وہاں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں
کہ جس میں قطر جو ہمارا بردر ملک ہے، جہاں آپ یہاں ماشاءاللہ یہاں پیدا ہوئے، آپ کی اپنی اولاد بھی یہاں پیدا ہوئی، آپ کے والد ادھر تھے ہیں ماشاءاللہ وہ، تو تمام بہن بھائی ہیں، پورا خاندان ہے آپ کا اتنا بڑا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں خاص طور پہ تجارتی تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے قطر و پاکستان کے؟ میں نے یہ سیم اس سے ریلیٹڈ کوشچن جیسے آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں یہی کہوں گا کہ یہ میری ایک بہت بڑی خواہش ہے جو ہم لوگ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں، یہاں پہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے ان کو سب کو جوائن کر کے ہم ایک بزنس فارم تشکیل دے رہے ہیں، جس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ جا کے یہاں پہ امبیسی کے تعاون کے ساتھ جا کے مل کے، اور آپ ان قریب انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے کہ جس کا ڈائریکٹلی فائدہ پاکستان کی عوام الناس کو ہوگا، اور آپ یعنی ان قریب آپ دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس ٹو ارلی ہم لوگوں نے ابھی اس کے اوپر ورکنگ شروع کی ہے۔ اچھا ابھی ہم نے اس کی بر وقت ہی آپ سے سوال کیا کہ جب آپ یہ کر رہے تھے اتفاق سے ہمارا بھی سوال اسی ناطے سے آ گیا۔ راشد بٹ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ پاکستانی کہیں بھی ہیں پاکستان سے باہر، آپ ان کے جذبات، ان کی اپنے ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی سوالیہ نشان نہیں رہی ہے۔ خواتین حضرات، آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ۔